السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامی، صفحہ نمبر 56۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن قُلْتَ كَمَا أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ اعْتِبَارِ الْوَصْفِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ لَا بَاعِثَ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَيْضًا فلما اعتبرها وذهب إلى ما هو خلاف الأصل أعني منع الصرف؟ قيل الباعث على اعتبارها امتناع أسود وأرقم مع زوال الوصفية عنهما حينئذ وفيه بحث لأن الوصفية لم تزل عنهما بالكلية بل بقي فيهما شائبة من الوصفية لأن الأسود اسم للحية السوداء والأرقام اسم للحية التي فيها سواد وبياض وفيهما شمة من الوصفية فلا يلزم من اعتبار الوصفية فيهما اعتبارها في أحمر بعد التنكير لأنها قد زالت بالكلية وأما الأخفش فذهب إلى أنه منصرف فإن الوصفية قد زالت بالعلمية والعلمية بالتنكير والزائل لا يعتبر من غير ضرورة فلم يبق فيه إلا سبب واحد هو وزن الفعل والألف والنون وهذا القول أظهر ولما اعتبر سيبويه الوصف الأصلي بعد التنكير وإن كان زائلا لزمه أن يعتبره في حال العلمية أيضا فيمتنع نحو حاتم من الصرف للوصف الأصلي والعلمية فأجاب عنه المصنف بقوله ولا يلزم إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں صاحب شرح جامی ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ امام سیبویہ نے احمر جیسی مثالوں میں جبکہ وہ علم ہو پھر اس کو نکرہ کر دیا جائے تو نکرہ کرنے کے بعد ان کی علمیت تو ختم ہو گئی، تو امام سیبویہ نے احمر جیسی مثالوں کو تب بھی غیر منصرف مانا اور کہا کہ ایک تو وزن فعل ہے اس میں اور علمیت زائل ہونے کے بعد جو وہ اصل وضام وصف تھا وصفیت اصلیہ عود کر آئے گی، لہذا وصفیت اصلیہ اور سبب آخر کی بنا پر وہ غیر منصرف ہوگا۔ تو وصفیت اصلیہ جو زائل ہو چکی تھی وہ عود کر آئی، اس کا اعتبار کر لیا۔ کس نے؟ علامہ سیبویہ نے۔ اب علامہ سیبویہ پہ کوئی اعتراض کرے کہ وصفیت اصلیہ کا اعتبار آپ نے کیوں کر لیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وصفیت اصلیہ کا اعتبار اس لیے کر لیا کیونکہ اب جب علمیت زائل ہو گئی، علمیت ہی مانے تھی وصفیت کے اعتبار کرنے سے، اور جب تنکیر کے ذریعے سے علمیت زائل ہو گئی تو وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرنے سے کوئی معنی نہ رہا۔ تو کوئی اعتراض کرے کہ اگر معنی نہیں ہے تو کوئی باعث بھی تو نہیں ہے، تو پھر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیسے کر لیا؟ کوئی باعث دکھائیے، کوئی مرجع دکھائیے کہ جو یہ بتائے کہ وصفیت اصلیہ کا یہاں پر اعتبار کر لیا جائے۔ تو کوئی باعث تو ہونا چاہیے اگر کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ کوئی اعتراض کرے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے اعتراض کا ترجمہ کریے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں كَمَا أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ اعْتِبَارِ الْوَصْفِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ کہ جس طریقے سے وصفیت اصلیہ کے اعتبار کرنے سے کوئی معنی نہ رہا، لَا بَاعِثَ عَلَىٰ اعْتِبَارِهَا أَيْضًا، ویسے ہی اس کے اعتبار کرنے پر بھی تو کوئی باعث بھی تو نہیں ہے۔ فَلِمَا اعْتَبَرَهَا، تو امام سیبویہ نے اس کا اعتبار کیسے کر لیا جبکہ اعتبار کرنے پر کوئی باعث نہیں ہے۔ وَذَهَبَ إِلَىٰ مَا هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ، اور چلے گئے اس کی طرف جو کہ اسم کے اندر خلاف اصل ہے، یعنی منصرف ہونا اصل ہے اور غیر منصرف ہونا خلاف اصل ہے، تو بلا باعث کے خلاف اصل کی طرف چلے گئے، ایسا قول کر لیا۔ قیلا الباعث، تو یہ اعتراض کیا گیا تھا تو اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ الباعث، کیا باعث دکھا دیا گیا ہے کہ یہاں پر باعث کیا ہے، غیر منصرف
ہونے کی طرف ہم کیوں چلے گئے، یہاں پر وصفیت اصلیہ کا اعتبار ہم نے کیوں کر لیا، اس کا باعث کیا ہے، باعث دکھا دیا ہے جواب دینے والے. قیل جواب دیا گیا ہے کہ الباعث علی اعتبارها امتناع اسود و رقم. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے جب احمر جیسی مثالوں میں تنکیر کرنے سے عالمیت زائل ہو گئی تو وصفیت اصلیہ کا ہم نے اعتبار یہاں پر اس لیے کر لیا کیونکہ یہاں پر باعث یہ ہے، باعث کیا ہے کہ احمر جیسی مثالوں کو ہم نے قیاس کیا ہے اسود اور ارقم جیسی مثالوں پر. جیسے اسود ہے اور ارقم ہے، اسود اور ارقم کے اندر وصفیت اصلیہ تھی، پھر بعد میں یہ سیاہ سانپ اور چتکبرے سانپ کے نام ہو گئے. اب عالمیت کی وجہ سے وہ وصفیت اصلیہ زائل ہو گئی، تو بعد میں بھی یہ غیر منصرف رہے وصفیت اصلیہ کے زائل ہونے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب وصفیت اصلیہ کے زائل ہونے کے بعد غیر منصرف کیوں رہے؟ عالمیت اور وزن فعل کی وجہ سے. وصفیت تو زائل ہو گئی عالمیت کی وجہ سے، اب اس کے بعد انہیں نکرہ کر دیا گیا، اسود کو نکرہ کر دیا جائے، ارقم کو نکرہ کر دیا جائے، تب بھی یہ غیر منصرف رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب نکرہ کرنے کے بعد عالمیت ان کے اندر زائل ہو جاتی ہے تو وصفیت اصلیہ جو تھی وہ یہاں پر آ جاتی ہے، وصفیت اصلیہ یہاں پر آ جاتی ہے، اس لیے اور یہ دونوں غیر منصرف رہتے ہیں، اسود بھی اور ارقم بھی. انہی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ احمر جیسی مثالوں میں بھی عالمیت جب زائل ہو گئی تو وصفیت اصلیہ کا اعتبار ہو جائے گا. یہ ہم نے قیاس کیا، یہ جواب دیا گیا ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ صاحب شرح جامی یہ جواب دے کر اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں قیل جواب دیا گیا الباعث علی اعتبارها امتناع اسود و ارقم. وصفیت اصلیہ کے اعتبار کرنے پر باعث وہ اسود اور ارقم کا غیر منصرف ہونا ہے، مع زوال الوصفیت عنہما، باوجود اس کے کہ ان دونوں سے وصفیت زائل ہو چکی ہے، جبکہ یہ مطلب کالے سانپ اور چتکبرے سانپ کے نام ہو گئے اس وقت، حالانکہ ان سے وصفیت زائل ہو چکی. وفیہ بحث، صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اس کے اندر بحث ہے، غور کرنا چاہیے. اس جواب میں کچھ نظر ہے. کیا ہے؟ لأن الوصفیت، نظر اور بحث کا خلاصہ یہ ہے بچوں، صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ دیکھیے ارقم اور اسود پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسود اور ارقم سے وصفیت بالکل یا زائل نہیں ہوئی ہے. جب وہ سانپ کے نام رکھ دیے گئے ہیں تو سانپ کے مطلق نام نہیں رکھے گئے ہیں، بلکہ اسود نام رکھا گیا کالے سانپ کا، تو سیاہی کا معنی تو اب بھی موجود ہے اس میں. ارقم نام رکھا گیا ہے کہ اس سانپ کا جس میں سیاہی اور سفیدی دونوں ہوں، مطلقاً سانپ کا نام نہیں ہے. اس لیے ارقم اگرچہ عالم ہو گیا سانپ کا اور اسود اگرچہ سانپ کا عالم ہو گیا، لیکن عالم ہونے کے بعد بھی اس کے اندر شائبہ وصفیت موجود ہے. جب شائبہ وصفیت وہاں پر موجود ہے تو وہاں پر عالم ہونے اب اگر نکرہ کر دیا جائے تو عالم ہونے کی صورت ہی میں شائبہ وصفیت تھا وہاں پر، اب اگر اسے نکرہ کر دیا جائے تو نکرہ کر دینے کے بعد عالمیت زائل ہو جائے گی، تو جو وصفیت جو شائبہ وصفیت وہاں موجود تھا اس وجہ سے وہاں پر وصفیت کا اعتبار کر لیا گیا ہے. اس کے برخلاف احمر ایسا نہیں ہے کہ کسی سرخ ہی چیز کا نام رکھا جائے، کسی کا بھی نام احمر رکھ دیا جاتا ہے، کوئی نہایت کالا ہو اس کا نام بھی احمر رکھ دیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر شائبہ وصفیت نہیں ہے، اور جب شائبہ وصفیت نہیں ہے یہاں پر، اس لیے یہاں پر عالمیت زائل ہونے کے بعد وصفیت کا اعتبار کرنے کا کوئی باعث نہیں ہے. اس لیے احمر کو اسود اور ارقم پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. یہ جواب یہ کمزوری بیان کر دی. فرماتے ہیں وفیہ بحث، اور اس کے اندر بحث ہے، لأن الوصفیت لم تزل عنہما بالکلیہ، کیونکہ اسود اور ارقم سے وصفیت بالکل یا زائل نہیں ہوئی ہے، بل بقی فیہما شائبۃ من الوصفیہ، کیونکہ بلکہ ان کے اندر شائبہ وصفیت باقی رہ گیا ہے. کیوں؟ لأن الاسود اسم للحیۃ السوداء، کیونکہ اسود کالے سانپ کا نام ہے اور ارقم اس سانپ کا نام ہے التی فیہا سواد و بیاض،
جس کے اندر سیاہی اور سفیدی دونوں ہوتی ہیں. وفیہما شیمۃ من الوصفیہ، تو اب ان دونوں کے اندر وصفیت کا کچھ حصہ رہ گیا، وصفیت کا کچھ علامت اور پہچان یہاں پر رہ گئی. فلا يلزم من اعتبار الوصفیت فیہما اعتبارها فی احمر بعد التنکیر. لہذا یہاں پر شائبہ وصفیت تھا، اس لیے وصفیت کا اعتبار اگر یہاں پر کر لیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ احمر کے اندر بھی تنکیر کے بعد وصفیت کا اعتبار کر لیا جائے. کیوں؟ لأنها قد زالت بالکلیہ، کیونکہ احمر میں تو وصفیت بالکلیہ زائل ہو گئی. ہاں بچوں، اگر احمر نام رکھا جائے اس چیز کا جس کے اندر سرخی ہو، اگر اس کا نام رکھ دیا جائے تو دیکھیے عالمیت کی صورت میں بھی شائبہ وصفیت موجود رہے گا. تو اب یہاں پر ایسی صورت میں اب احمر کو اسود اور ارقم پر قیاس کرنا صحیح ہو جائے گا، یہ ذہن میں رہے. اما الاخفش، یہاں تک صاحب کتاب نے امام سیوے کے مذہب کو ذکر کیا، ان کے ہونے والے مذہب پر اعتراض ہوا تو ان کے مذہب پر ہونے والے اعتراض کا جواب بھی دیا. اب آگے امام اخفش کا مذہب ذکر کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ احمر جیسی مثالوں میں جبکہ وہ علم ہوں، اگر ان کو نکرہ کر دیا جائے تو امام اخفش کا مذہب یہ ہے کہ وہ اب نکرہ کر دینے کے بعد منصرف ہو جائے گا، اب غیر منصرف نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک وصفیت جو کہ عالمیت کی وجہ سے زائل ہو گئی تھی وہ اب عود کر کے نہیں آئے گی. جب عود نہیں کرے گی تو صرف ایک سبب باقی رہ جائے گا، اس لیے وہ ان کے نزدیک منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. اور معدوم عود نہیں کرتا ہے، معدوم مؤثر نہیں ہوتا ہے، یہی قاعدے کے موافق ہے اور یہی اصل ہے، اس لیے یہی زیادہ ظاہر ہے. اس لیے امام اخفش کا قول اور ان کا مذہب یہ قاعدے کے موافق ہے اور زیادہ ظاہر ہے، اس لیے امام اخفش کی طرف مخالفت کی نسبت نہ کی بلکہ امام سیوی کی طرف کر دی جبکہ وہ استاذ تھے. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَخْفَشُ، رہے اخفش فَذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ مُنصَرِفٌ، تو وہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ مثل احمر جب ان کو نکرہ کر دیا جائے تو وہ منصرف ہوگا. فإن الوصفیت قد زالت بالعالمیہ، کیونکہ وصفیت علمیت کی وجہ سے زائل ہو گئی، والعالمیہ بالتنکیر، اور عالمیت تنکیر سے زائل ہو گئی، والزائل لا يعتبر، اور زائل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے بغیر ضرورت کے. فلم يبق فیہ الا سبب واحد، جب وصفیت زائل ہو گئی اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلا ضرورت تو اب اس کے اندر صرف ایک ہی سبب باقی رہ جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ احمر میں وزن فعل اور سکران میں الف نون زائد تان. وهذا القول اظہر، امام اخفش کا قول زیادہ ظاہر تھا، اس لیے صاحب کافیہ نے وہ کیا جو کیا. ولما اعتبر سیبویہ الوصف الاصلی، بہرحال اب امام سیبویہ پر ایک اعتراض ہے امام اخفش کی جانب سے. صاحب شرح جامی اس اعتراض کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا جواب صاحب کافیہ کے حوالے سے دیں گے. اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے احمر جیسی مثالوں میں جب اس کو نکرہ کر دیا گیا تو نکرہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر وصفیت کا اعتبار کر لیا ہے نا، تو پھر آپ جب وصفیت کا اعتبار بلا ضرورت کر ہی رہے ہیں تو پھر حاتم جیسی مثالوں میں بھی وصفیت کا اعتبار کر لو. حاتم جیسی مثالوں سے مراد ہر وہ اسم ہے کہ جس کے جو اصل وضع میں وصف ہو اور پھر اب وہ علم ہو گیا ہو، تو بعد میں وہ علم ہو گیا تو حال علمیت آپ کو بلا ضرورت جب وصفیت کا اعتبار کرنا ہی ہے تو حاتم جیسی مثالوں میں بھی وصفیت کا اعتبار کر لو، حال علمیت میں بھی، کیونکہ بلا ضرورت آپ کو کرنا ہے تو حال علمیت میں بھی. حال علمیت میں جب حاتم کسی کا علم ہو تب بھی اس کے اندر وصفیت کا اعتبار کر لو اور کہو کہ حاتم غیر منصرف ہے وصفیت اور علمیت کی وجہ سے، یہ کر دینا چاہیے پھر تو آپ کو. تو اس کا جواب صاحب کافیہ نے دیا ہے. فرماتے نہیں، یہ اعتراض امام سیوی پہ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے نکرہ کرنے کے بعد احمر میں علمیت زائل ہو گئی ہے تو اب وہاں پر وصفیت کا اعتبار اگر کر لیا جائے
تو وہاں پر اجتماع متضادین لازم نہیں آئے گا، کیونکہ عالمیت اور وصفیت کے درمیان تضاد ہے۔ علم شخصی ہوتا ہے، وہ تعین کو چاہتا ہے، اور وصف وہ شخصی نہیں ہوتا، اس کے اندر عموم ہوتا ہے، وہ ذات مبہم جو بعض صفات کے ساتھ ماخوذ ہو اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو عموم خصوص کا فرق ہے نا دونوں کے درمیان۔ تو حکم واحد کے اندر احمر جیسی مثالوں میں عموم خصوص دونوں جمع نہیں ہو رہے ہیں، ایک ہی لفظ سے جو حکم ایک سمجھ میں آئے، وہاں پر عموم دونوں ایک لفظ میں جمع نہیں ہوں گے، اجتماع متضادین لازم نہیں آئے گا وہاں پر، کیونکہ وصفیت اصلیہ کا اعتبار اس وقت کیا جا رہا ہے جبکہ علمیت زائل ہو چکی ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ کہیں کہ باب حاتم میں بھی وہ اعتبار کر لیں تو نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ باب حاتم میں وہ تو حاتم تو کسی کا علم ہو گیا، جب علم ہو گیا تو وصفیت تو زائل ہو چکی ہے اس میں، تو حال علمیت اگر وصفیت کا اعتبار کر لیں گے تو اب ایسی صورت میں وصفیت اور عالمیت دونوں جو دونوں متضاد ہیں، ان دونوں کا ایک حکم میں اعتبار کرنا لازم آئے گا۔ تو متضادین کا اعتبار ایک حکم میں کرنا لازم ہے، اور وہ ایک حکم کیا ہے کہ لفظ واحد کا غیر منصرف ہونا۔ تو لفظ واحد کے غیر منصرف ہونے میں متضادین کا اعتبار کرنا لازم آ جائے گا، اس لیے باب حاتم کو لے کر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں نا؟ فرماتے ہیں ولما اعتبر سیبویہ الوصف الاصلی، جب امام سیبویہ نے وصف اصلی کا اعتبار کیا بعد تنکیر کے بعد، وَإِنْ كَانَ زَائِلًا اگرچہ وصف زائل ہو چکا تھا، لازمہ، تو امام سیبویہ پر یہ لازم ان یعتبرہ فی حال العلمیہ کہ وصف کا اعتبار حال علمیت میں بھی کر لیں، فیمتنع، تاکہ حاتم جیسی مثالیں غیر منصرف ہو جائیں وصف اصلی کی وجہ سے اور علمیت کی وجہ سے۔ فاجاب عنہ المصنف، یہ اعتراض امام سیبویہ پہ کیا گیا تو صاحب کافیہ نے، مصنف نے اس کا اپنے اس قول سے جواب دیا، فرماتے ولا یلزمہ باب حاتم، اور امام سیبویہ کو لازم نہیں آتا ہے باب حاتم۔ کیا مطلب؟ یعنی امام سیبویہ کو تنکیر کے بعد احمر جیسی مثالوں میں علمیت کے وصفیت اصلیہ کے اعتبار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ باب حاتم میں بھی وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرے حال علمیت میں، یہ لازم نہیں آتا۔ فرماتے ہیں امام شرح جامی، فرماتے ہیں ولا یلزمہ، اے سیبویہ، ہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ سیبویہ، امام سیبویہ کو لازم نہیں ہے من اعتبارہ الوصفیت الاصلیہ کہ انہوں نے وصفیت اصلیہ کا اعتبار کر لیا ہے احمر جیسی مثالوں میں تنکیر کے بعد، تو اس سے ان کو لازم نہیں آتا ہے باب حاتم میں اعتبار کر لینا وصفیت اصلیہ کا، یہ لازم انہیں نہیں آتا۔ باب حاتم سے کیا مراد ہے بچوں؟ فرماتے صاحب شرح جامی کل علم کان فی الاصل وصفا مع بقاء العلمیہ، ہر وہ علم جو اصل وضع میں وصف ہو، اور وہ وصفیت کے بعد اس میں موجودہ وقت میں علمیت ہو، تو اس میں علمیت باقی رہ گئی ہو جو حالانکہ اصل وضع میں وصف ہو، تو ہر ایسا اسم باب حاتم میں داخل ہوگا۔ بے ان اعتبر فیہ ایضاً الوصفیت الاصلیہ، بہی طور کہ بے ان اعتبر، بہی طور باب حاتم ان کو لازم نہیں آتا ہے اس طور سے کہ امام سیبویہ باب حاتم میں اعتبار کریں وصفیت اصلیہ کا۔ وحکم بمنع صرف العلمیہ للعلمیہ والوصفیت الاصلیہ، اور حکم لگائیں کہ حاتم جیسی مثالیں غیر منصرف ہیں علمیت اور وصفیت اصلیہ کی وجہ سے، یہ ان کو لازم نہیں آتا۔ کیوں لازم نہیں آتا؟ وجہ اس کی لما یلزم من اعتبار المتضاد ہے، کیونکہ باب حاتم میں اگر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کریں گے تو یہاں پر اعتبار متضادین لازم آئے گا فی حکم واحد، ایک حکم کے اندر، یعنی ایک حکم میں جو کہ ایک لفظ کا غیر منصرف ہونا ایک حکم ہے، اس ایک حکم میں دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا، اور متضادین کا اجتماع یہ محال ہے۔ فرماتے لما یلزمو، کیونکہ لازم آئے گا باب حاتم میں علی تقدیر منعی من الصرف، جبکہ باب حاتم کو اس کو غیر منصرف مان لیا جائے،
تو غیر منصرف ماننے کی صورت میں وصفیت اصلیہ اور عالمیت کا اعتبار کرنے سے لازم آ جائے گا متضادین کا اعتبار کرنا، یعنی وصفیت اور عالمیت جو دونوں کے متضاد ہیں ان کا اعتبار کرنا لازم آئے گا۔ متضاد کیسے ہے؟ فإن العالم للخصوص، کیونکہ عالم خصوص کے لیے ہوتا ہے، والوصف للعموم، اور وصف عموم کے لیے ہوتا ہے، اور عموم و خصوص میں تضاد ہے۔ ایک حکم میں، حکم ایک کیا ہے؟ وہو منع صرف لفظ واحد بخلاف، وہ ہے لفظ واحد کا غیر منصرف ہونا۔ تو ایک حکم میں متضادین کا اعتبار کرنا لازم آ جائے گا، بخلاف ما اذا اعتبرت الوصفیۃ الاصلیہ مع سبب آخر، برخلاف اس کے کہ جہاں پر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا جائے علم کے علاوہ کسی دوسرے سبب کے ساتھ، تو وہاں پر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرنے سے اعتبار متضادین لازم نہیں آئے گا، جیسے کہ اسود اور ارقم کے اندر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کر لیا وزن فعل کے ساتھ۔ بات سمجھائے بچوں؟ تو وہاں پر اعتبار متضادین، استماع متضادین لازم نہیں آ رہا ہے۔ وہی فرماتے ہیں برخلاف اس کے ما اذا اعتبرت الوصفیۃ الاصلیہ، جب وصفیت اصلیہ کا اعتبار کر لیا جائے مع سبب آخر، علم کے علاوہ کسی دوسرے سبب کے ساتھ، کما فی اسود و ارقم، جیسے کہ اسود اور ارقم میں ہوا ہے۔ فإن قلتا، اگر آپ کہیں، ایک اور اعتراض ہے، اس بات کو لے کر اعتراض ہے کہ صاحب کافیہ نے کہا کہ اگر باب حاتم میں وصفیت اصلیہ کا اعتبار کریں گے تو اعتبار متضادین لازم آ جائے گا، متضادین کا اجتماع لازم آ جائے گا۔ کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ دیکھیے متضادین کا اجتماع تو تب لازم آئے گا جب حقیقتاً وصفیت اصلیہ، حقیقتاً وصف اور علم جمع ہو جائیں، اور یہاں تو حقیقتاً جمع نہیں ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب عالمیت ہو گئی ہے تو وصفیت تو حقیقتاً زائل ہو چکی، اب اس وصفیت کا محض اعتبار کیا جا رہا ہے، تو وصفیت اعتباریہ ہے، وصفیت حقیقیہ نہیں ہے۔ اور اجتماع متضادین لازم تب آئے گا جبکہ وصفیت حقیقیہ ہو، تب لازم آئے گا۔ یا تو وصفیت اعتباریہ ہے کیونکہ عالمیت کی وجہ سے وصفیت تو حقیقتاً زائل ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس وصفیت کا اعتبار کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر تو جو وصفیت ہوگی وہ وصفیت اعتباریہ ہوگی، نہ کہ وصفیت حقیقیہ۔ اور اجتماع متضادین تب لازم آئے گا جبکہ وصف اور علم دونوں حقیقتاً جمع ہوں، تو یہاں پر متضادین کا اجتماع حقیقتاً نہیں ہے۔ تو پھر جب حقیقتاً اجتماع نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ اعتبار متضادین لازم آ رہا ہے، یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا بچوں؟ جواب اس کا صاحب شرح جامی دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ بچوں کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ حقیقتاً یہاں پر متضادین کا اجتماع لازم نہیں آ رہا ہے، لیکن وصفیت کا اعتبار تو کیا جا رہا ہے نا، تو اعتبار کیا جا رہا ہے وصفیت کا، تو اعتبار کرنے کی بنا پر وصفیت تقدیراً تو مانی ہی جا رہی ہے نا۔ جب تقدیراً مانی جا رہی ہے تو گویا کہ یہاں پر وصفیت ہوئی تقدیراً، جب وصفیت ہوئی تقدیراً تو اجتماع متضادین حقیقتاً تو نہیں ہوا، لیکن اجتماع متضادین کے مشابہ تو ہو گیا نا۔ اور جب مشابہ ہو گیا تب بھی حکم یہی دیا جائے گا کہ اس کا یہ بھی اجتماع مستحسن نہیں ہے، اگرچہ محال نہیں، لیکن یہ تو کہا جائے گا کہ مستحسن نہیں ہے۔ اس لیے صاحب کافیہ نے کہا اعتبار متضادین لازم آئے گا، مستحسن تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں، التضاد انما ہوا بین الوصفیت المحققہ والعلمیہ، تضاد تو وصفیت حقیقیہ محققہ اور علمیت کے درمیان ہے، نہ کہ وصفیت اصلیہ زائلہ جس کا اب اعتبار کر لیا گیا ہے اس کے اور علمیت کے درمیان نہیں ہے۔ فلو اعتبرت الوصفیت الاصلیہ، تو اگر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کر لیا گیا تو یہ تو وصفیت اصلیہ وصفیت اعتباریہ ہوئی، والعلمیہ اور علمیت کا اعتبار کر لیا گیا، حاتم جیسی مثالوں کے غیر منصرف ہونے میں لا یلزم اجتماع المتضادین، تو اجتماع متضادین لازم نہیں آئے گا۔ یہ کوئی اعتراض کرے حکم واحد میں، قلنا، ہم جواب دیں گے، تقدیر احد الضدین بعد زوالہ مع ضد آخر فی حکم واحد، ضدین میں سے کوئی ایک کی تقدیر، کسی ایک کو فرض کر لینا اس کے زائل ہونے کے بعد، اس کی ضد کے ساتھ میں اگر تقدیر مان لینا، ضدین اگر کہیں پر ہیں اور ان میں سے ایک ضد
زائل ہو گئی ہو، اب زائل ہونے کے بعد اس کو فرض کر لینا، اس کی تقدیر مان لینا اس کی ضد کے ساتھ حکم واحد میں، اگرچہ یہاں پر اجتماع متضادین کی قبیل سے یہ نہیں ہوگا، لیکن اجتماع متضادین کے شبیہ ضرور ہوگا، اور شبیہ ہے تو اس لیے ہم اس کو غیر مستحسن کہیں گے۔ فرماتے ہیں ہم جواب دیں گے تقدیر و احد الضدین، ضدین میں سے ایک کو فرض کر لینا اس کے زائل ہونے کے بعد، ضدین میں سے کسی ایک کے زائل ہونے کے بعد اس کو فرض کر لینا مع ضد آخر، دوسری ضد کے ساتھ ایک ہی حکم میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ من قبیل اجتماع المتضادین، اگرچہ یہ اجتماع متضادین کی قبیل سے نہیں ہے، لیکنہ شبیہ بہ، لیکن وہ اجتماع متضادین کی شبیہ ہے، فاعتبارہما معا، تو اب ان دونوں کا اگرچہ اعتباری ہے وصفیت، لیکن دونوں کا اعتبار کرنا، علمیت و وصفیت دونوں کا اعتبار کر لینا ایک ساتھ غیر مستحسن ہے، مستحسن نہیں ہے، اگرچہ محال بھی نہیں ہے۔ اس لیے صاحب کافیہ نے یہ بات کہی۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے کل کے سبق میں آپ کی مقدار مکمل ہو جائے۔ آپ لوگوں سے ایک بات کی گزارش یہ ہے کہ ہمارے جب یہ اسباق ختم ہو جائیں گے تو جب تک نیا نصاب شروع نہیں ہوگا اس وقت تک ہم درس قرآن اور درس حدیث شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، اور اپنے احبہ اور اقارب اپنے گھر والوں کے موبائلوں میں بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ وہ درس قرآن اور درس حدیث سے استفادہ کر سکیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروا کر درس قرآن اور درس حدیث میں لوگوں کو شریک کریں گے۔ امید ہے